بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ کا ایک خوبصورت اور سچا واقعہ جو سعودی عرب کے ایک گھر میں پیش آیا، جس کی برکت سے ظاہر ہوئی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہ واقعہ درجنوں عرب ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہوا ہے۔ ہم صحیفۃ الاقتصادیہ کے حوالے سے اسے نقل کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا سے خادمات کا سعودیہ میں آنا عام سی بات ہے۔ سعودی گھرانوں میں ہزاروں کی تعداد میں انڈونیشی خادمات کام کرتی ہے۔ ایک سعودی گھرانے نے خادمات مہیا کرنے والے ریکروٹنگ ایجنٹ کی معرفت خادمہ بلوائی۔ خادمہ نے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی مالکن نے چند دن کے بعد غور کیا کہ خادمہ چپ چاپ اور اداس سی رہتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ چپ چپ کر روتی بھی رہتی ہے۔ سعودی عرب میں ابھی اسے ہفتہ 10 دن ہی گزرے تھے۔ کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ پھر یہ کیوں روتی ہے؟ ایک دن سعودی مالکن نے خادمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی بتاؤ، تم ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ ہر وقت تمہاری آنکھیں سوجی رہتی ہیں۔ خادمہ نے حوصلہ پا کر اشاروں سے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ میں ایک مدت سے سعودی عرب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجنٹ کو نقد رقم اور پاسپورٹ جمع کرا رکھا تھا۔ اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میری سعودی عرب آنے کی خواہش زوروں پر تھی۔ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ تھا۔ اسی دوران خدا تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بیٹے کی عمر 10-12 دن کی تھی کہ ایجنٹ نے بتایا کہ تمہارے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، تمہیں فوری طور پر سعودی عرب جانا ہوگا۔ ایک طرف بیٹا اور اس کی محبت، دوسری طرف غربت اور سعودی عرب آنے کی خواہش۔ میں گھریلو حالات سے مجبور تھی، اس لیے بیٹے کو چھوڑ کر سعودی عرب آ گئی۔ اب مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ اسے یاد کر کر کے روتی رہتی ہوں۔ سعودی مالکن نے ایک لمبی آہ بھری، کچھ سوچا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ رب کو راضی کرنے کا اور صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں سب سے بہترین کام کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ اندر گئی، پیسوں والی الماری کو کھولا۔ اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے 2 سال کی تنخواہ کا حساب کیا، رقم گنی اور اسے لے کر خادمہ کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، یہ 2 سال کی تنخواہ پیشگی پکڑو، میں بھی تمہاری سیٹ بک کراتی ہوں۔ تم فوراً انڈونیشیا روانہ ہو جاؤ۔ 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ۔ جب 2 سال کا ہو جائے تو ہمیں فون کر دینا، ہم تمہارے لیے دوبارہ ویزا بھجوا دیں گے اور تم پھر سے سعودی عرب آ جانا۔ ذرا غور کیجئے، اس عورت نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ کیا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں؟ اس قسم کے فیصلے انسان کو انسانیت کے بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک اس کے مرتبے کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خادمہ صرف اس خاتون کے لیے بلائی گئی تھی جو خون کے کینسر میں مبتلا تھی، تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ جب خاتون نے اسے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا تو بیٹے نے کہا، امی جان آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے تو اسے بلایا تھا، آپ اس کو واپس بھیجتی ہے۔ خاتون نے کہا، میں گزارا کر سکتی ہوں، اور پھر اسپتال میں اس کا معائنہ ہوتا رہتا۔ جب اگلی بار اسپتال گئی، اس کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی۔ اس کی مہلک بیماری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر سارے حیران تھے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ نیگیٹو کیسا آیا۔ احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کرائے گئے، مگر شافی الامراض رب کی طرف سے شفا نازل ہو چکی تھی۔ سب مبارکباد دینے لگے۔ یہ خاتون صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ بے شک صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راہ تقویٰ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔